نمبر 31۔ سب سے پہلے اس کو سمجھنے سے پہلے اس کا شان نزول سن لیں کہ مکے کے قریشوں نے ایک ناجائز طور پہ بے بنیاد پروپیگنڈا کیا کہ مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دہی کی کوشش کی کہ جہاں حرم شریف تھا نا، حرم شریف کے صحن میں بت رکھے ہوئے تھے اور ان بتوں کے گلوں کے اندر انہوں نے شتر مرغ کے انڈے لٹکائے ہوئے تھے اور کانوں کے اندر بالیاں ڈالی ہوئی تھیں اور ان کے آگے لیٹ جاتے تھے، سجدے کرتے تھے، پوجا پاٹ کرتے تھے۔ بت پرستی کا سلسلہ یہ زوروں پر تھا۔ ہمارے پیارے نبی آخر الزماں جناب خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ وہاں پہ تشریف لے گئے۔ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ بہت بڑی جہالت کا اور شرک پرستی کا یہ اڈا بنائے بیٹھے ہیں اور یہ اس طرح بت پرستی زوروں پر ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، ان کی اصلاح کے لیے تبلیغ حق کی کاوشیں فرمائیں۔ انہوں نے آپ کی کاوشوں کو، آپ کی کوششوں کو رد کر دیا اور کہا کہ آپ کس کا پیغام دیتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کا۔ انہوں نے کہا آپ خدا کی عبادت کی طرف، توحید کی طرف ہم بلاتے ہیں، مقصد آپ کا بھی یہی ہے اور ہمارا بھی یہی مقصد ہے، بس فرق یہ ہے کہ یہ ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں اور یہ بالیاں وغیرہ اور یہ پھر گلے کے ہار، یہ اس لیے ہے سب کچھ کہ تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم ان کو اس طرح سے نہیں سمجھتے جس طرح آپ محسوس کر رہے ہیں، ہم تو ان کو خدا کا مقرب سمجھتے ہیں اور ان کے آگے لیٹتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں اس وجہ سے تاکہ یہ ہمیں خدا سے ملوا دیں۔ تو اب یہ ان کا بے بنیاد پروپیگنڈا تھا۔ اسلام تو آیا قل جاء الحق وزہق الباطل کی صدا پیش کرنے، اور یہ اسلام کا پریکٹیکل ہے کہ حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور بت پرستی اور شرک ختم کیے بغیر حق کبھی بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی غالب ہو سکتا ہے، نہ اس کا سوچا جا سکتا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا یہ بے بنیاد جواب سنانا، تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرما دی، قل اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو جواب دیجئے، ارشاد فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم واقعتاً در حقیقت اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہو، اللہ کو دوست رکھتے ہو، اللہ کی محبت میں دعوے میں سچے ہو، تو پھر بت پرستی چھوڑنی پڑے گی اور بتوں سے نسبت توڑنی پڑے گی۔ فاتبعونی، تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، میری اتباع میں شب و روز گزارنے شروع کر دو، میری پیروی شروع کر دو۔ فاتبعونی، محبت خدا تب سچی ہوگی جب میرے پیروکار بنو گے۔ یحببکم اللہ، تو نہ صرف پھر میری پیروکاری اور فرما برداری کی وجہ سے اللہ کی محبت کا درجہ ملے گا، بلکہ ویغفر لکم ذنوبکم، محبت فرمائے گا اللہ تعالیٰ تم سے، اور محبت فرماتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمال درجے تک تمہیں پہنچا دے گا کہ تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اب یہ محبت، وہ اللہ کی محبت کے وہ بھی دعوے دار تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اور بالخصوص اس آیت کے اندر یہاں بھی محبت خدا کی بات کی گئی، لیکن رستہ دوسرا بتایا گیا۔ رستہ کیا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا۔ تو یاد رکھیں کہ محبت کہتے کس چیز کو ہیں؟ محبت کہتے ہیں کہ ایسے غلبے کو یا ایسی چاہت کو کہ جو بندہ کسی صفت کی وجہ سے یا اس کے اندر پائی جانے والی کسی کوالٹی، خوبی یا کمال کی وجہ سے بندے کے دل اس طرف مائل ہو جائے، بندہ اس طرف غلبہ پکڑ لے اور اس طرف سوچنا شروع کر دے۔ اس کی کوئی نہ کوئی عادت کی وجہ سے، چاہے حسن کی عادت ہو، چاہے پڑھائی کی اور وصف کی، اوصاف کی خوبیاں ہوں، کسی بھی حوالے سے کوئی بھی خوبی ہو، تو اس وجہ سے اس کی طرف غلبہ کرنا، مائل ہو جانا کسی کی طرف، اس کو کہتے ہیں محبت۔ لیکن یہ ہوتی ہے صفاتی محبت، یعنی بندے نے صفت دیکھی، کمال دیکھا، جیسے علماء سے ہم محبت کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کی علمی وجاہت دیکھتے ہیں، علمی وقار دیکھتے ہیں، اور دین متین کی نسبت کو دیکھتے ہیں، ان کے اندر روحانیت دیکھتے ہیں، ان کے اندر تقوی پرہیزگاری دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان برحق سے جو ان کا مقام و مرتبہ بیان ہوا، یہ ان کی شان و شوکت دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایٹومیٹکلی ان سے محبت ہوتی ہے، ہم پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ ہوتی ہے محبت صفاتی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنی چاہیے، جیسے خدا کی توحید کو یاد کیا، اللہ کی قدرت کے منظرنامے یاد کیے، خدا کے رازق ہونے کو یاد کیا، اس کے خالق ہونے کی مخلوق کے ساتھ مہربانیوں کو دیکھا، لطف و کرم کو دیکھا، یہ بھی محبت ٹھیک ہے۔ لیکن محبت کچھ ذاتی محبت ہوتی ہے جو بغیر کوئی کمال دیکھے ہو جاتی ہے، جس طرح ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، بچے کے اندر وہ وصف تو نہیں دیکھتی، بچہ تو ابھی شیر خوار بچہ ہوتا ہے، نومولود اس کی گود میں، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، وقت ہو نہ ہو، آرام ہو بے آرامی ہو، سکون ہو بے چینی ہو، ہر حالت کے اندر ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ وہ بچے کو سچا سمجھتی ہے، بچے کو نمازی سمجھتی ہے، بچے کو پرہیزگار خوبصورت سمجھتی ہے، جیسا بھی ہو، کالی رنگت رکھنے والا ہی بچہ کیوں نہ ہو، گنگریالے بالوں والا ہی کیوں نہ ہو، وہ بچے سے قدرتی طور پہ اس کی مانوسیت ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں محبت ذاتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بھی بندے کو سچا پیار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظہر دیکھ کر بھی، جیسے رب العالمین نے ہم پر کمال کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں صحیفہ انقلابی قرآن مجید کی کتاب اللہ سے مالا مال فرمایا، اور اس کی برکت سے ہم دنیا میں بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور آخرت کے میدان میں بھی فوز و فلاح کا مرکز بن سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے ہمارے ساتھ، اور کمال تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کمال کون ہے جو شمار کر سکے؟ ہم تو اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو کمال تو دنیا کے اندر تو حاصل کیے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو کمال حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے شایان شان ہی کمال ہیں، اس کے شایان شان ہی حمد و ثنا ہے، اس کے شایان شان ہی خوبیاں ہیں، مدح ہے اور ثنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے محبت تب مل سکتی ہے، یعنی پہلے سمجھنا پڑے گا کہ محبت خدا کوئی عام شے نہیں ہے کہ اچھا چلو مل جائے تو تب بھی ٹھیک ہے، نہ ملی تو چلو، اس کے بغیر تو گزارا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ خالق نے پیدا کیا اس وجہ سے کہ تاکہ میری توحید کے اقرار کرنے والے بنے، اور توحید کا اقرار کیا اور محبت پھر بھی نہ ملی تو پھر سمجھیں کہ یہ سارا سفر جو ہے نا یہ ضائع ہے، اگرچہ پھر بھی بندہ مومن ہی ہوتا ہے، لیکن سفر اس طرح ضائع ہے کہ خدا کا کلمہ پڑھا ہے، توحید کا اقرار کیا ہے اور خدا کا پتہ معلوم نہیں کیا۔ قرآن مجید میں ایک آیت بینہ ہے، پارہ نمبر 26 کے آخری پیج پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ، میں تمہارے اندر ہی ہوں۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں نا خدا کی کوئی جہت نہیں ہے، خدا کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی نکر کوئی کونا نہیں ہے، کوئی سمت نہیں ہے، خدا ہر جگہ ہے، لیکن وہاں پہ اللہ پاک نے بندہ مومن کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کہ تو میری طرف کیوں نہیں دھیان دیتا، دیکھنا ذرا خدا کو، خدا کی عبادت تو کرتا ہے دن رات، اس کو پکارتا بھی ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، اس سے پریشانیوں کا حل بھی مانگتا ہے، لیکن تو خدا کو ملنا کیوں نہیں چاہتا، خدا کو ڈھونڈنا کیوں نہیں چاہتا؟ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وفی انفسکم، میں تمہارے اندر ہی ہوں، یعنی اندر سے مراد کیا کہ قلب انسانیہ کے اندر اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر مصروف ہو جائے، مشغول ہو جائے اور اپنے آپ کو سمجھ جائے، جیسے وہ حدیث پاک ہے نا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا کہ بندہ ہے کیا شے، پیدا کس طرح ہوا ہے، انسانیت کی معراج کیا ہے، انسانیت کی فلاح کیا ہے، انسانیت کامیابی تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ جب بندہ اپنے آپ کو سمجھ لینا، شکل و صورت تو آئینے میں ہم بھی دیکھتے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے ہم 6 فٹ کے قد کاٹ کے ہیں، یہ ہماری داڑھی ہے، یہ ہمارا امامہ شریف ہے، یہ ہمارا قد کاٹ ہے، یہ چیز تو ہر بندہ دیکھتا ہے، لیکن اندر کا کوئی جھانک کے دیکھتا ہے، اور جب بندہ اندر جھانک کے صحیح معنوں میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے نا، جیسے اکابرین امت ہیں، اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے، پھر بندے کو اپنے آپ کی معرفت مل جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے میں غیبت کتنی کرتا ہوں، جھوٹ کتنے بولتا ہوں، حرام کی طرف کتنا لپکتا ہوں، حلال کی طرف کتنی توجہ جاتی ہے، دین کی طرف کتنی بھاگ دوڑ کرتا ہوں، دنیا کی طرف کتنی توجہ صرف کرتا ہوں۔ جب اپنے آپ کی پہچان ہو جاتی ہے نا، تو پھر اپنے آپ کی پہچان کرتے کرتے بندے کو رب کا پتہ مل جاتا ہے، اور یہ بہت بڑی منزل ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے افلا تبصرون، تم میری طرف نگاہ کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں دین متین کے اندر یہ بھی تعلیم دی گئی کہ جب نماز پڑھیں نا تو نماز کے اندر سبحان ربی العظیم پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفات کے کلمات ادا کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں، تو ہماری توجہ بھی پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جانی چاہیے۔ صرف الفاظ کا گورکھ دندہ اگرچہ نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن مزیداری تب ہے کہ جب نماز پڑھیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد بھی آئے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، اور یاد رکھیں کہ محبت کی جو جھلکی انسان کی انسان سے ملتی ہے نا، یا امتی کی اپنے پیغمبر سے ملتی ہے،
وہ اتباع کے اندر ہی مل سکتی ہے۔ اتباع میں نہ کروں اور میں ساری زندگی یہ نعرہ لگاتا رہوں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے، تو یہ پیار نہیں، یہ کھوٹا پیار ہے۔ یہ سمجھیں کہ جیسے سکے کھوٹے ہوتے ہیں نا، یہ کھوٹا سکہ ہے۔ پیار ہوتا تو پھر میں اتباع بھی کر گزرتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر مر مٹتا، آپ کے سنت والے طریقے سے محبت کرتا، آپ کی اداؤں کو اپنے لیے کامیابی کی زینت، کامیابی کا معیار سمجھتا۔ تو یہ محبت جو ہوتی ہے اصل میں وہ بندے کو محبوب کے رستے پر چلا دیتی ہے۔ اس کے نقش و نگار بھی اچھے لگتے ہیں، اس کی ادائیں بھی اچھی لگتی ہیں، اس کا سونا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا جاگنا بھی اچھا لگتا ہے، اس کا ہمیں یاد کرنا یہ بھی اچھا لگتا ہے، اس کی طرف سے کوئی محبت بھرا جواب آ جانا یہ بھی کامل اور کمال محبت کی علامت ہے، یہ بھی اچھا لگتا ہے۔ تو فاتبعونی کا معنی یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو، یعنی اپنے معاملات اور اپنی عقل اور اپنی دانش یہ معاملہ چھوڑ دو۔ یحببکم اللہ، محبت فرمائے گا اللہ تعالیٰ تم سے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ بندے کی محبت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ بندے کی محبت یہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے خالق کو یاد کرے، یعنی اس کی حمد و ثنا کرے، یہ بندے کی محبت ہے۔ نماز پڑھے، یہ بندے کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اسی طرح اللہ کے ذکر میں مشغول ہو کر رونا شروع کر دے، توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ شروع کر دے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے رابطہ شروع کر دے، یہ بندے کی محبت ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اکرام کی پیروی یہ بندے کی محبت ہے۔ اور اللہ کی محبت کیا ہے؟ اللہ کی محبت یہ ہے کہ اللہ کا بندے پر رحمتوں کا نزول کرنا، بندے کو مصائب سے آفات سے رہائی دے دینا، جہنم کے عذاب سے بچا لینا، یہ اللہ کی محبت ہے۔ گناہوں کی بخشش کا پروانہ عطا کر دینا، اور نماز تھوڑی پڑھی ہے اور اس طرح ریاکاری سے بچ کے نہیں پڑھی لیکن اللہ تعالیٰ کمال ثواب عطا فرما دے اپنے لطف و کرم کی وجہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی بندے سے محبت ہے۔ جنت کا ملنا، جنت کا دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو پیغمبران اسلام دار فانی کے اندر تشریف لائے نا کلمہ اسلام کی تبلیغ کے لیے، یہ بھی بندے سے اللہ کی محبت کی دلیل ہے کہ اللہ کو بندے کی فلاح پسند تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے اگر تم صحیح معنوں میں ایماندار بنو اور شکر گزار بنو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو قطعاً یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم جہنم کا ایندھن بنو۔ اسی وجہ سے خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے پیغمبران اسلام کو، پیغمبران دین متین کو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اور فوز و فلاح کے لیے بھیجا، اور گناہوں کی بخشش بھی نسبت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اتباع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے باہر ہو جاتا ہے اور ان کے طریقے پر عمل نہیں کرتا اور اپنی طرف سے وہ دعائیں مانگتا رہتا ہے اور بخشش مانگتا رہتا ہے، تو قرآن کے اس فرمان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ بندے کو توبہ حقیقتاً نہیں مل سکتی جب تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کریں۔ اور ایک اور جملہ جو آج وقت کی ضرورت ہے، کہتے جی ہر بندے کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، مشرک کی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو قرآن مجید کی بظاہر وہ آیت دلیل ہے نا جو میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور پھر آج کل کے دور کے اندر پھر دین کی نسبت سے ایک جملہ بیان کرتے ہیں کہ گستاخ رسول کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ گستاخی سے دستبردار نہ ہو جائے اور صحیح معنوں میں معافی کا طلبگار نہ بن جائے۔ یہ اس آیت کے اندر اس کی طرف اشارہ ہے اور ذکر موجود ہے کہ محبوب کی اتباع کرو گے تو پھر اللہ گناہوں کو بخشے گا اور پھر اپنی محبت کا جام عطا فرمائے گا۔ تو جو بندہ اتباع بھی نہ کرے اور اتباع سے باہر رہ کر چپ بھی نہ کرے اور پھر اپنی زبان دراز کرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے یا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی توہین کرے یا ملائکہ کی توہین کرے یا قرآن کے آداب کی توہین کرے، کعبہ شریف بیت اللہ پر اس پر اٹیک کرے، اور اسی طرح آخرت کے عذاب، حساب کتاب کے معاملات پر، جنت کے معاملات پر، دوزخ کے معاملات پر جو دین کی بنیادیں ہیں ان کو وہ ٹارگٹ کرے اور وہ پھر سوچے کہ میں بخشا جاؤں گا نماز روزے کی وجہ سے، تو اس آیت نے بتا دیا کہ بندہ صرف اتباع مصطفیٰ سے باہر ہوا توبہ ختم۔ تو اتباع مصطفیٰ سے باہر ہونے والے کی بھی توبہ جو ہوتی ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے توبہ کی طرف قبولیت کا مقام پانا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اتباع میں آنا پڑے گا۔ تو جو بندہ اتباع تو بڑی دور کی بات ہے، پھر زبان کو چپ کا روزہ بھی نہ رکھ سکے زبان کے ساتھ، اور پھر محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، آپ کی صفات پر یا
آپ کی نسبت رکھنے والے کامل لوگوں پر، اصحاب رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، ازواج رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی صاحبزادیوں پر، آپ کے صاحبزادوں پر، آپ کی نسبت رکھنے والے اہل بیت اطہار علیہم الرضوان جیسی عظیم ہستیوں پر وہ بندہ زبان درازی کرتا رہے تو اس آیت نے بتا دیا ان کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ ہاں وہ بندہ توبہ کرے، اور توبہ اس لحاظ سے کرے کہ اپنے کیے کی صدق کے دل سے معافی مانگے، اور جو ہمارے دین متین کے اندر ایک ہے کہ ویسے بیٹھ جانا مسجد میں، گستاخی بھی کی ہے اور خالی بیٹھ جائے نماز پڑھ کے مصلی بچھا کے کہے میں نے تو توبہ کر لی ہے، یہ توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ کا اس میں بڑا پھر کامل طریقہ ہے، پورا پروسیس ہے کہ گستاخ کی توبہ بھی اگر قبول ہو سکتی ہے تو پھر کیسے توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے گستاخی کس درجے کی ہے، اور گستاخی اعلانیہ کی ہے، گستاخی خفیہ کی ہے، گستاخی کی کیٹیگری معیار کیا بنتا ہے، ملائکہ کی گستاخی کی ہے، قرآن کی نص قطعی کی گستاخی کی ہے، دین کے کسی بہت بڑے جز کی بنیاد کی گستاخی کی ہے، عبادت کے معاملے میں گستاخی کی ہے، عقائد کے معاملے میں گستاخی کی ہے، تو پھر جو دین متین طریقہ بتاتا ہے صحیح معنوں میں جس طرح کی گستاخی ہو اس طریقہ کی توبہ کا جو طریقہ دین نے بتایا اس کے مطابق بندہ توبہ کرے گا تو پھر نیک اعمال کی قبولیت ملے گی اور گناہوں کی معافی ملے گی۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اس کے بعد جب یہ رستہ بتا دیا گیا نا تو لوگوں نے پھر ایک واویلا کیا، انہوں نے کہا ہم جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ کسی نے کہا، یہودیوں نے کہا یہ کیا بات ہو گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام یا آپ کے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے والے وہ ہمیں کہتے ہیں کہ حضور کو اس طرح مانو جس طرح اللہ کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مانا گیا، یعنی حد درجہ ادب بتاتے ہیں۔ ہم تو اللہ کا صرف ادب کریں گے، حضور کا ادب جو ہے نا وہ انسان ہونے کے ناطے کریں گے، جیسے اب بھی کچھ لوگوں کا اسی طرح کا نظریہ ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر آیت نازل فرمائی اور فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ارشاد فرما دیجئے، قل فرما دیجئے آپ اطیعوا اللہ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ خدا کو راضی کرنا بس کافی ہے اور دین مکمل ہو گیا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی کہنا ماننا پڑے گا، یہ جس طرف بھی کہیں۔ یہ میں قرآن کی آیت ساتھ لگا رہا ہوں جو کہ اسی مفہوم سے تعلق رکھتی ہے کہ وما آتا، پارہ نمبر 28 کی ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرما دیں وہ ضرور لو۔ اب یہ دین ہے، یہ شریعت ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں تو دین پر چلتا ہوں اور دین نے مجھے چھوٹ دے رکھی ہے، تو دین پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمیں موڑ دیتا ہے۔ تو وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرما دیں فخذوہ، وہ ضرور لو، وما نہاکم، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں فانتہوا، اس سے رک جاؤ، اس سے باز رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اختیار، وہ کمال اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ حلال کو حلال فرمانا چاہیں اور جس قدر بیان کر دیں وہ حلال ہے، اور حرام کرنا چاہیں تو حرام کی بھی اتھارٹی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہوئی ہے، اور حرام کو حلال کرنا چاہیں تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ آپ شارع دین متین ہیں جس پر شریعت کا معیار بنا۔ اب کوئی بندہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ٹھکرا دے اور آپ کو نظر انداز کر دے اور سائیڈ لائن کر کے اور کہے میں تو حج بیت اللہ شریف کرتا ہوں اور قرآن کو مانتا ہوں اور یہ 30 پارے میرے سامنے ہیں اور میں نے پھر آباء و اجداد جو پیغمبر ہیں ان کی زندگیوں کو سامنے رکھا ہوا ہے اور میں تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی مانتا ہوں، ساری دین کی بنیادوں کو مانتا ہوں، لیکن مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ آپ بھیجو۔ تو اللہ کے قرآن نے بتا دیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیریں، دو کام بتائے گئے، اللہ کی اطاعت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اگر وہ منہ پھیریں فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اب یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ محبت نہیں فرماتا منہ پھیرنے والوں سے، ذکر تو تھا نا منہ پھیرنے کا، لیکن کیا فرمایا؟ کافرین۔ اس کا مطلب ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ پھیرتا ہے وہ پکا کافر ہے، یہ قرآن نے بتایا ہمیں، یہ پکا قرآن نے بتایا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی مفتی صاحب کا فیصلہ نہیں ہے۔ پس اگر وہ منہ پھیریں، یہ بھی نہیں کہا خدا سے منہ پھیریں تو وہ پھر پکے کافر ہیں، یہ دو ضابطے بتا دیے گئے، ان سے جو روح گردانی اختیار کریں، منہ پھیریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا ان کافروں کو، یعنی خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کافروں سے۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم، جناب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، ونوحن اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، وآل ابراہیم اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد سے اولاد کو، وآل عمران
اور عمران علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد کو علی العالمین جہان والوں پر۔ یہ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ جزوی فضیلت کا ذکر آ جاتا ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس میں آپ دیکھیں نا کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ظاہری ذکر نہیں ہے، ہمارے پیارے پیغمبر جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے، جناب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر نہیں ہے، جناب داؤد سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کا ذکر نہ ہو ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ یہ جہاں بھی خدا نے پسند فرمایا اپنے رسولوں کے مراتب کے حوالے سے، اور جس جگہ پہ پسند فرمایا اور جتنا پسند فرمایا، یہ خدا کی منشا ہے، خدا کی رضا ہے، اس میں ہم لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ کے سارے پیاری ہستیاں ہیں اور اللہ کے متبع بندے ہیں اور پیغمبر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کیسے چن لیا کہ سید البشر بنایا آپ کو؟ تمام اولاد آدم کے سردار جو ہیں نا وہ جناب آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہیں، اور پھر جنت میں آپ کو بسایا گیا، اور پھر آپ میں سے، آپ کی اولاد میں سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ جتنے بھی پیغمبر آئے نا جناب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برحق تک، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی وجہ سے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، اور آپ کی وجہ سے شیطان کو مردود بنایا گیا، اور آپ کے دشمنوں کو خدا تبارک و تعالیٰ نے نیست و نابود فرمایا، یعنی آپ کی اس قدر مدد فرمائی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا۔ اور آگے نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر ہے، تو نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تحفظ عطا فرمایا، ان کی آل اولاد کو تحفظ عطا فرمایا، اور یہ فکری طور پہ نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم جو تھے نا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کیا کرتے تھے تو یہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنے دشمنوں کے لیے جب ہدایت مانگا کرتے اور اس طرح کی دعائیں فرمایا کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو قبول بھی فرمایا۔ لیکن جس نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دشمنی میں جو مبتلا ہوا، اللہ تعالیٰ نے وہ جیسے طوفان نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم، وہ کشتی کا عذاب جس میں آپ کشتی کے ذریعے سے آپ کی اولاد وہ پار ہوئی، اور بقیہ جتنے بھی تھے دشمنان حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے آپ کو چنا، یعنی آپ کا مقام و مرتبہ بلند فرمایا۔ اور آل ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آل عمران، اس میں بنی اسرائیل کا طبقہ بھی آ جاتا ہے، اور اس میں جو کثیر پیغمبران تشریف لائے، یہاں سے آل سے مراد ان کا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جس طرح پیچھے قرآن مجید میں ایک دو مقامات پر ہم پڑھ کے آئے ہیں ذکر ہوا، یعنی آل کا لفظ آیا لیکن اس سے مراد انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذاتیں ہوتی ہیں، یہاں بھی بعض نے فرمایا، لیکن زیادہ بہتر ہے چونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آل کا لفظ لگایا، جیسے ہم درود ابراہیمی میں پڑھتے ہیں، تو یہاں سے مراد ان کا خاندان ہے۔ خاندان سے مراد نافرمان لوگ نہیں ہیں، جتنے بھی پیروکار ہیں اللہ نے ان کی شان بنائی۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ نسل ہیں بعض سے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تعلق ہے، اور یعقوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تعلق ہے، جناب داؤد و سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تعلق ہے، ان میں سے کثیر پیغمبران تشریف لائے، بعض کی اولادیں ہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ اذ قالت امرأۃ، یاد کرو اس وقت کو جب کہا ایک بی بی صاحبہ نے، وہ بی بی کون سی تھی؟ بی بی تھی امرأۃ عمران، عمران علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بی بی تھیں، زوجہ تھیں۔ اب یہ کون سے عمران تھے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں مفسرین کی۔ بعض نے فرمایا یہ عمران بن یسر تھے، بعض نے فرمایا یہ عمران بن ماسان تھے، بعض نے فرمایا یہ عمران بن اسہم تھے، یعنی یہ ایک تھے حضرت موسیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد گرامی، ان کا نام عمران بن یسر ہے، اور ایک تھے حضرت عیسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نانا جان، ان کا یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے ابو جی والد گرامی، ان کا نام ہے عمران بن اشم، اور ایک ہیں عمران بن ماسان، یہ حضرت جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کی اولاد میں سے تھے۔ تو یہ اختلاف ہے علماء کا، اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں، اس سے مراد مریم سلام اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ان کے ابو جانی مراد ہیں، کیونکہ یہ جو پہلے ہیں نا داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم اور سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کے اور دوسرے مریم کے علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ابو جی کے درمیان بہت برسوں کا فاصلہ ہے، کم و بیش 1080 برس کا، بعض نے کہا 1018 برس کا فاصلہ ہے، یعنی اتنی صدیوں کا فرق ہے، یہ مراد نہیں ہو سکتے۔ بہرحال کیا ہوا کہ یہ ان کی بی بی نے کہا، ایک دعا مانگی، بہت بڑھاپے کی عمر کے اندر یہ تھیں، اور اس سن رسیدہ عمر کو پہنچی ہوئی تھیں کہ جس کے اندر
جو تھا وہ بچے کو جنم دینا یہ ممکن نہیں تھا، یعنی بڑی عمر کی عورت تھی، تو یہ بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے ایک درخت کے سائے میں جگہ لی ہوئی تھی، تو درخت کے سائے میں کیا دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، وہ پرندہ گھونسلے میں بیٹھ کے اپنے بچے کو جو ہے نا وہ غذا کھلا رہا ہے یا دودھ نوش کروا رہا ہے۔ تو فطرتی طور پر چونکہ آپ بے اولاد تھی تو آپ کے دل کے اندر خواہش غالب آئی کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی اولاد عطا فرماتا۔ تو شریعت کے اندر اس طرح کی نظر ماننا اس شریعت کے اندر جائز تھی اس وقت، تو انہوں نے کیا کہا، ربی، اے میرے رب، یہ اصل میں لفظ تھا ربی، یا اضافت کی وجہ سے گر گئی ہے، ربی انی نظرت، اے میرے رب بے شک میں نے نظر مانی ہے لاکا تیرے لیے، معافی بطنی کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہوگا، محررن میں اس کو آزاد کروں گی، یعنی اپنا کوئی کام کاج دنیا کا اس سے نہیں کرواؤں گی، تیری رضا پر اس کو چھوڑ دوں گی۔ وہ کیا کس طرح آزادی ملتی تھی کہ یہ جو بچے ہوتے تھے نا، ان کو بالغ ہونے کی عمر تک 13-14 سال کی عمر تک بیت المقدس شریف کی خدمت کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے، نماز روزے کے لیے، فرش صاف کرنے کے لیے، اور اس وقت کے لوازمات کے مطابق جو کچھ تھا بیت المقدس شریف میں، تو وہ ان کی خدمت پر مامور کر دیتے۔ وہ گھر بھی نہیں آتے تھے، غذا خوراک کا، رہن سہن کا ادھر ہی جیسے بندہ معتکف ہوتا ہے ہمارے ہاں، یہ سلسلہ کرتے، اور جب وہ بالغ ہو جاتا تو پھر اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، نظر پوری ہو جاتی، وہ چاہتا تو گھر آ جاتا، چاہتا تو ادھر ہی بیت المقدس کی خدمت پر مامور رہتا۔ تو انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ، جیسے ہم کوئی نظر مانتے ہیں، الہی مجھے جاب پہ لگوا دے، اچھی جاب مل جائے، الہی میری روزی میں برکت دے دے، مجھے صاحب اولاد کر دے، تو میں یہ نظر مانتا ہوں۔ تو یہ نظر مانی، تو نظر مانی نا، تو تفسیر کے اندر، قرآن مجید کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ جو ان کے شوہر تھے نا عمران، جناب عمران، انہوں نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ یہ بی بی صاحبہ تو نے کیسی دعا مانگ لی ہے، اولاد تو ہے نہیں اور بڑھاپے کی عمر میں ہے، اور اولاد کو جنم دینا ممکن نہیں ہے، اور پھر تجھے کیا پتا ہے کہ اولاد اگر پیٹ میں بچہ آ بھی جائے گا، یعنی تو اس مرحلے سے جنم کے مرحلے تک پہنچنے کے بعد تو نے تو کہا یا اللہ مجھے لڑکا دے، بیٹا دے، پتر دے، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت میں وقف کروں گی، نظر مان آئی ہو، اور وہ جب لڑکی پیدا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ پھر بعد میں وفات بھی پا گئے تھے ان کے شوہر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، مفسرین نے کافی طور پہ اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جیسے ہی مریم سلام اللہ علیہا نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جن دنوں میں آپ کو جنم دیا، تو یہ جو عمران علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان کی زوجہ نے، یعنی زوجہ عمران نے، عمران علیہ السلام کی بیوی نے جب بچے کو جنم دیا تو یہ ان کا ایک ہی دور تھا، یعنی ایک ہی عہد کی بات ہے، زمانے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے اپنے اللہ پر بہت پورا بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے گا۔ ایک تقویٰ تھا نا، ایک اللہ پہ توکل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر صاحب اولاد بنایا، اور ان کے پھر بیٹے ہوئے، آگے ان کا پھر تفصیل سے ذکر آئے گا کہ وہ بیٹے پھر کیا کس طرح خدمت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی شان و شوکت عطا فرمائی۔ تو یہ انہوں نے کہا میں تیرے حضور یہ منت مانتی ہوں، نظر مانتی ہوں کہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہوگا، یہ میں اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں، اصل میں تو ترجمہ ہے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، لیکن دعا مانگتے ہوئے ان کا اشارہ مستقبل کی طرف تھا، جو کچھ میرے پیٹ میں ہوگا میں اس کو آزاد کروں گی تیرے حضور، فتقبل منی، تو اس کی خدمت کو قبول کر لے۔ لفظی معنی ہے تو اس کو مجھ سے قبول کر لے، یعنی مجھ سے کیا، توفتاً میں تیری پاک بارگاہ کے اندر وقف کرتی ہوں، وہ جو کچھ خدمت کرے گا تیرے گھر کی، بیت المقدس کی، اس کو قبول فرما لے۔ انکا انت السمیع العلیم، بے شک اے اللہ کریم تیری ذات ہی سننے والی، جاننے والی ہے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ درس کے اندر تفصیل سے بیان کیا جائے گا کہ وہ بچے کا نام کیا تھا، اور بچے نے پھر کیا کیا خدمت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی شان و شوکت عطا فرمائی۔ تو یہ ہمارے لیے بھی ایک میسج ہے کہ جب سارے رستے بند ہو جائیں نا، یہ بی بی صاحبہ کی طرح جب سارے رستے بند ہو جائیں تو پھر بھی مایوسی قریب نہیں آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل بھروسہ ہو تو بیماریوں سے صحت یابی بھی مل جاتی ہے، اور جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ توکل علی اللہ کی برکت کی وجہ سے، ایک بندے کا اپنے رب کی ذات پر کامل یقین ہونا، اس کی توحید پر، اس کی مدد پر، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور بندے کے لیے اچھے سے اچھے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعات تو ماضی کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر قرآن مجید کے اندر بھی حصہ اس لیے بنایا تاکہ میں اہل ایمان کے سامنے رکھوں، اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے سامنے، اور وہ پھر اس سے قرآن سے فیض پکڑیں، اور زندگی کا کوئی بھی مشکل مرحلہ ہو تو وہ اس میں پریشانی کے عالم میں اپنا وقت نہ گزاریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب ذوالجلال تیرے کرم سے حاضری کی توفیق ملی، قبولیت کا شرف عطا فرما، صحیح قرآن سیکھنے سکھانے کی
اور اپنے حضور اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمارے اخلاص کو قبول فرما، مزید جذبہ ایمانی کلمہ ایمانی کی برکتیں طاقتیں نصیب فرما، ابلاغ حق کی صحیح توفیق عطا فرما۔ یا الہی کامل صحت یابی مقدر فرما، کوئی بیمار ہیں جملہ حاضرین ان کی آل و نسل میں سے، یا اللہ سب کو صحت یابی عطا فرما، تمام کی پریشانیاں دور فرما، مال جان رزق حلال کی برکت عطا فرما، تمام دینی دنیاوی جائز حاجتوں مرادوں کے اندر کامیابی عطا فرما، ہر طرح کی سختیوں سے عذاب کے مراحل سے اپنی ناراضگی سے اپنے غضب سے محفوظ فرما، دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں سرخرو فرما، ہمارے محسنین اکابرین امت اساتذہ گرامی قدر اور دین کے خیرخواہوں کو یا الہی کامیابی اور صحت عطا فرما۔ یا الہی جو ہمارے محسنین اکابرین امت علماء ربانیین مشائخ اعظام دار فانی سے پردہ فرما گئے، ان کے لیے ذریعہ مغفرت فرما، ہمارے گناہ مالک معاف فرما دے، اپنی رحمت کا صدقہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے، جمیع مرحوم امت کی بخشش فرما دے۔ یا الہی مسلمانوں کے مال جان رزق حلال میں برکت پیدا فرما دے، جملہ حاضرین جملہ سامعین اور جتنے بھی قرآن کا ذوق رکھنے والے لوگ ہیں، قرآن کے لیے اپنا وقت نکالتے ہیں، یا اللہ سب کو رزق حلال کی بے شمار برکت عطا فرما۔ جو بے روزگاری کے سلسلے سے وابستہ ہیں، یا الہی ان کے لیے غیب کے خزانوں سے اچھے روزگار کے اسباب پیدا فرما، بے اولاد ہیں تو اولاد صالح عطا فرما، صدقہ قرآن جن کی اولادیں ہیں ان کی اولادوں کو نیکی کے رستے پر گامزن فرما، بار بار مسلمان امت کو حج بیت اللہ شریف عمرہ شریف کے مقدس سفر نصیب فرما، تمام مسلمان امت کو اکٹھ عطا فرما، دین اسلام کی خدمت میں اتفاق و محبت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا